نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ محمد والے محمد بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ شہزادی کونین مادر حسین بطول عذرا مریم حوا سارہ عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات على محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1443 ہجری کے اشرۂ ماہ رضا کی آج مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں پہلی تقریر اور پہلی مجلس میں شریک ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسین ابن علی کا غمخوار بنا کر انسانوں میں شمار کیا ہے۔ اور حسین کے غم سے دور رہنے والوں کی طرح ہمیں جانوروں میں شمار کیا، جس کے دل میں کسی بھی مصیبت زدہ کا غم نہیں ہوتا
وہ چلتا پھرتا حیوان ہوتا ہے. حیوان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے اس کے دل و دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان مصیبت کا شکار ہے تو اس وقت اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھنے والا انسان ہے یا حیوان. اس وقت اگر کہیں پر بھی جہاں پر بھی عالم انسانیت ہے اور جہاں پر بھی محرم کا چاند دیکھا جا چکا اور فرش اعضا بچھا ہوا ہے تو جہاں پر بھی انسان ہے وہ فرش اعضا پر ہے. اس لیے کہ کربلا اللہ نے بنائی ہی انسانیت کے فروغ کے لیے. جملہ ہے اور میرا جملہ نہیں ہے، حدیث معصوم ہے اور آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تمام حضرات تک یہ جملہ پہنچنا چاہیے اور پہنچے تو آپ سب کو بولنا بھی چاہیے، اس لیے کہ معصوم کا جملہ حدیث ہے. اور حدیث یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی کربلا کے لیے. دنیا بنی ہی کربلا کے لیے، یعنی جو مرکز ہے، جو نقطہ ہے وہ کربلا. کربلا ہے تو دنیا دنیا ہے. کربلا ہے تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. نہیں، جملہ آپ تک نہیں پہنچا. اس دنیا میں اگر کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کربلا کے لیے ہے. اگر کوئی عمل احسن انجام دیا جا رہا ہے تو وہ کربلا سے متصل ہے. اس لیے کہ کربلا جیتی جاگتی تفسیر ہے اس آیت کی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاں، وہ خسارے میں نہیں ہیں جو کربلا والے ہیں اور جو ماتم والا عمل انجام دے رہے ہیں. عمل صالح ہے حسین پر گریہ کرنا. سب سے بڑا احسن عمل ہے حسین پر گریہ کرنا. نہیں میرے ساتھ، سب سے بڑا ایمان ہے کربلا پر. اس لیے کہ کربلا میں یہ جو حسین کا خون بہا ہے اور 72 لاشیں حسین نے اٹھائے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ حسین کسی ذاتی مقصد کے لیے نکلے تھے. حسین توحید بچا رہے تھے، حسین عدل بچا رہے تھے، حسین نبوت بچا رہے تھے، حسین امامت بچا رہے تھے، حسین قیامت بچا رہے تھے اور حسین نماز بچا رہے تھے، حسین روزہ بچا رہے تھے، حسین حج بچا رہے تھے، حسین زکات بچا رہے تھے. حسین بتا رہے تھے کہ جہاد وہ ہے کہ جس میں حسین ہو. حسین کے بغیر کیسا جہاد؟ جو جہاد میں حسین سے متاثر نہیں ہے وہ جہاد نہیں، فساد کر رہا ہے. کربلا پورے دین کی تکمیل کا بھی باعث ہے اور دین کی حفاظت کا بھی باعث ہے. ایک حسین اور پورا دین حسین کے کاندھوں پر. اس لیے کہ کل یہی حسین رسول کے کاندھے پر تھا اور آج کربلا میں پورا دین حسین کے کاندھے پر، پورا دین حسین کے کاندھے پر. اس لیے میں نے کہا کہ جو آنکھ کربلا میں اور کربلا کے مسائل کے لیے اشبار نہیں ہے وہ کہے یا نہ کہے، پہچان کہ وہ چلتا پھرتا کوئی جانور ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی وحشی ہے، کوئی چوپایا ہے. اس لیے کہ جہاں پر ایک قلب حزین ہے، ایک درد مند دل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا کے مسائل سنیں اور اس کے دل پر اثر نہ ہو. میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اور میرے نوجوان دوست اسے محفوظ کریں اور ہر سال میں سمجھتا ہوں کہ جملہ کہنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ انسانوں کا بالعموم اور مسلمانوں کا بالخصوص حافظہ بہت خراب ہے. مسلمانوں کا حافظہ بڑا خراب ہے. اس لیے کچھ باتیں انہیں بار بار یاد دلائی جاتی ہیں. یہ رونا، غم حسین میں رونا، جملہ محفوظ کیا جائے کہ یہ غم حسین میں رونا انسان کو انسان برقرار رکھتا ہے. آج دیکھو
مسلسل آپ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے رہتے ہیں. کل رات دیکھ رہا تھا ٹی وی, صرف اس فیصلہ آباد ڈویژن میں جتنے کرائمز ہو رہے ہیں, پرسوں کی خبر ہے کہ یہی کہیں کسی علاقے میں ایک چھوٹی سی بچی 4 برس کی بچی کچھ وحشی جانوروں نے اغوا کیا اور کہیں اور نہیں لے گئے, مسجد میں لے گئے. اب اس سے آگے میں جملہ نہیں کہہ سکتا, یہ آپ کے ٹی وی کی رپورٹ. میں ایک چھوٹا سا ایک منظر نامہ آپ کے حوالے کرتا, نہیں تو مسلسل کرائمز, مسلسل بد کرداری ہے, مسلسل بد اخلاقی ہے, مسلسل دین اسلام سے دوری ہے. یہ ملا سر پر ٹوپی اور امامہ سجا کر صرف اپنے آپ کو سجا رہے ہیں, سیرت و کردار نہیں سجا رہے. سر پر پگڑیاں باندھ کر اپنے آپ کی سرداری ثابت کی جا رہی ہے. کیوں نہیں خلاف آواز اٹھتی؟ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو عزاداری پر فتوے آ جاتے ہیں. کہاں گئے یہ سارے ملا کہ جہاں 3 دن پہلے کی خبر ہے کہ 4 سال کی بچی کو اللہ کے گھر میں لے گئے اور کیا کیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں گئے سارے ملا, کہاں گئے سارے مولوی؟ کیوں نہیں فتویٰ اٹھتا ہے اور کیوں نہیں ان وحشی جانوروں کے خلاف آواز اٹھتی؟ کربلا یہی ہے, کربلا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے کربلا. جرأت اظہار حق کا نام ہے کربلا. انسان کی انسانیت کو جگانے کا نام ہے کربلا. انسان کو وحشت سے, جنون سے عقل و خرد کی طرف لانے کا نام ہے کربلا. تو اگر جملہ یہ ہے, اگر یہ وحشی جانور جنہیں ملاؤں نے مجلس عزا سے دور رکھا ہوا ہے, اگر یہ وحشی جانور مجلس عزا کے فرش پر آ کر بیٹھتے اور عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر روتے تو کسی کے شانے نہ کاٹتے. یہ وحشی جانور, یہ اغوا کرنے والے, یہ چور, یہ ڈکیت, یہ ڈاکو, اگر ملا انہیں فرش عزا سے دور نہ رکھتے اور کہتے کہ فرش عزا پر آ کر بیٹھو, یہ کسی مسافر کو راستے میں کبھی لوٹتے نہیں. جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر گریا کرتا ہے تو کسی کے بازو نہیں کاٹے. جو کسی کڑیل جوان کے زخمی جگر پر گریا کرتا ہے وہ کسی جوان کا خون نہیں بہاتا. جو علی اصغر کے زخمی گلے پر روتا ہے وہ کسی ماں کی گود نہیں اٹھاتا. جو 4 برس کی سکینہ کے زخمی رخسار پر گریا کرتا وہ ہر بچی کو اپنی بچی سمجھتا ہے. یہ نقصان کیا ملا نے فرش عزا سے دور رکھنے, یہ نقصان کیا پوری ملت مسلمہ کا اور امت مسلمہ کا نقصان کیا مولویوں نے عزاداری کے خلاف فتویٰ لگا کر کہ پوری دنیا کو, پورے معاشرے کو بد کردار بنا. یہاں فرش عزا سے پوچھا ہوا کوئی شخص کسی کا قتل نہیں کرتا, کوئی کسی کے بازو نہیں کاٹتا, کوئی کسی بچے پر تشدد نہیں کرتا, اس لیے کہ کربلا کا رونے والا جانتا ہے کہ یہ پوری امت محمد کی امت ہے. یہ جتنے انسان ہیں کلمہ کو, یہ رسول کے کلمہ کو, یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور کسی شخص کو یہ اجازت بھی نہیں دی گئی دین اسلام کی طرف سے یا دین توحید کی طرف سے کہ وہ ناحق کسی کو قتل کرے, ناحق کسی کے املاک پر قبضہ کرے, ناحق کسی کے مال پر ڈھاکہ ڈالے, ناحق کسی کو نقصان پہنچائے. اس لیے کہ ایک دوسرے کا مال دوسرے کے لیے امانت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہے کربلا. اس لیے میں نے کہا کہ گریہ کرنا بہت ضروری ہے. جو وقت ہے نا اس وقت خود بخود دل چاہتا ہے کہ کسی مظلوم پر رویا جائے. یہ وقت عجیب وقت ہے. جو فجر کے بعد کی ساعتیں عجیب ساعتیں, انہی ساعتوں میں 3 شعبان کو حسین بھی آسمانوں سے زمین کی طرف آئے. بڑی خوشی تھی, بہت خوشی تھی رسول کے گھر میں, بہت. رسول کا چہرہ سرخ تھا, رسول خوشی کا اظہار کر رہے تھے. کبھی حسین رسول کی گود میں, کبھی علی کی گود میں, کبھی زہرا کی گود میں. خوش ہے پورا گھرانہ, خوش ہے پورا گھرانہ. کیا اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی نعوذ باللہ کہ رسول خوش اچھی لگ رہی تھی؟ بات تو صحیح ہے نا کہ رسول میرا محبوب, میرے محبوب کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں, تو قدرت بھی خوش ہے, قدرت بھی مسکرا رہی ہے. لیکن یہیں سے قدرت نے ایک پیغام دیا کہ اصل دین اور اصل دنیا بنائی کس کے لیے گئی ہے, اس دنیا کا مقصد کیا ہے. ایک بار جیسے ہی رسول خوش تھے, جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول, بات تحفہ درود و سلام, اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو نواسا تمہاری گود میں اس وقت ہے یہ کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے.
تو اللہ نے اس وقت رسول کی آنکھوں سے آنسو بہا کر یہ بتا دیا کہ دنیا بنائی ہی کربلا کے لیے گئی ہے، دنیا بنائی ہی حسین کے لیے گئی ہے۔ مجھے بتاؤ آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، پہلی مجلس ہے تو پہلی مجلس کا آغاز ہی مسائل سے کیا جاتا ہے۔ دو جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جس وقت رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، کیا بیٹی کی آنکھیں خشک ہو گئی؟ کیا زہرا روئی نہیں ہوں گی؟ بابا کے چہرے کی طرف دیکھ کر دیکھا، بابا آپ رو رہے ہیں، بابا آپ کے چہرے پر آنسوں کی قطار، بابا سبب کیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، ایک باپ کہ جس کے لیے بیٹی رحمت ہے، اور ایک وہ باپ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کی بیٹی اس کے لیے رحمت ہو، وہ کیسے اپنی بیٹی کو بتائے کہ ابھی چند لمحے ہوئے ہیں تیرے بیٹے کو اس دنیا میں آئے ہوئے، کیسے خبر دے دے حسین کی؟ لیکن یہ رسول ہے، اور رسول چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائے کہ کربلا اور حسین اور اس دنیا کا ربط کیا ہے۔ کیا بیٹی ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور مجھے بتایا کہ حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر میرے ہی کلمہ گویوں کے ہاتھوں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ میری مائیں بہنیں پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے، آپ کے سہاگ کو سلامت رکھے، اس کربلا کے فرش ادا کے صدقے میں خدا آپ کے سہاگ کو سلامت رکھے، میرے تمام نوجوانوں کو، میرے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ میں صرف ایک جملہ نفسیاتی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی ماں نے اسی وقت سنا ہو کہ میرا بیٹا 61 ہجری میں شہید کر دیا جائے گا، زہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ زہرا مستجاب الدعوات ہیں، زہرا خود اگر اللہ سے کہے تو اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ زہرا نام ہے لیلۃ القدر کا، زہرا کا نام ہی لیلۃ القدر ہے۔ زہرا کے تو دروازے پر آ کر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ زہرا کا یہی بیٹا جو حسین ہے، یہ کسی منزل پر آ کر کسی راہب کو 7 بیٹے بھی دے گا۔ زہرا چاہے تو اسی وقت ہاتھ بلند کر کے کہیں پروردگار تقدیر بدل، میرے بیٹے کی تقدیر بدل دے۔ لیکن خدا کی قسم سلام کرنا اور عالم انسانیت قیامت تک زہرا کے در پر سجدہ ریز ہو جائے پھر بھی کم ہے، زہرا کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت زہرا نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ زہرا مزاج شناس توحید بھی ہے، مزاج شناس رسالت و نبوت بھی ہے۔ صرف زہرا نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ بابا تقدیر بدل دے، ایک بار صرف یہ کہا، بابا جس وقت میرا لال ذبح کیا جا رہا ہوگا کیا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ کہ نہیں زہرا، تم بھی نہیں، میں بھی نہیں، علی بھی نہیں، حسن بھی نہیں۔ تو ماں نے روتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، جہاں عزادار بیٹھے ہو تمہارے لیے جملہ، اور تمہاری آواز بلند ہو جائے تو ماں نے صرف ایک جملہ کہا، بابا پھر میرے حسین کو روئے گا۔ اجر کو بلا آپ کو کوئی غم نہ دے سکا حسین۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے دنیا جس کے لیے زہرا نے اسی وقت ایجنڈا دے دیا، زہرا نے اسی وقت لاہے عمل بتا دیا۔ زہرا، رسول اور اللہ، 3 ہستیاں ہیں جن میں اسی وقت طے ہو گیا کہ دنیا بنائی ہی حسین کے لیے، دنیا بنائی ہی کربلا کے لیے۔ کہہ دیا زہرا اللہ ایک قوم کو خلق کرے، جس کے بچے حسین کے بچوں پر رو، جس کے جوان حسین سے علی اکبر پر رو، جس کے بزرگ حسین کے بزرگ شہیدوں پر رو، جس کی خواتین حسین سے اہل حرم پر رو۔ وہی قوم ہے آپ، آگے فرش عزا پر بیٹھ گئے۔ میں نہ اس قابل ہوں کہ تمہیں دعا دے سکوں، نہ اس قابل کے شکریہ جس بیوی کے بلاوے پر تم آئے ہو۔ اس بیوی کا آخری بیٹا آج بھی پردے بیت میں یہاں پر بھی موجود ہے۔ میرے وقت کا امام یہاں موجود ہے، ایک ایک روتی ہوئی آنکھ کو دیکھ رہا ہے۔ اب تم اپنے لیے دعا نہ کرنا، اب وہ تمہارے لیے دعا کرنا۔ فرش عزا پر بیٹھ گئے۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا حسین، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ ان کی اولاد نہیں ہے، پروردگار اولاد عطا فرمائے۔ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، پروردگار روزگار عطا فرمائے۔ جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ جن کو تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں پروردگار ان کی تجارت اور کاروبار میں ترقی دے۔ میری ماں بہنوں کے پردوں کو پروردگار سلامت رکھے۔ جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول کرے، بانیان فرش عزا کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ پروردگار تیرے حبیب کے محبوب حسین کے فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور ہر بیماری سے محفوظ رکھ، ہر وبا سے محفوظ رکھ۔ خصوصاً یہ دنیا نے جو اس وقت وبا چھوڑی
چھوڑی ہوئی ہے پروردگار اس وبا سے محفوظ رکھ پروردگار یہ فاشیہ پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب حسین کا تذکرہ سننے کے وسیلے سے تیرا ذکر سننے آئے ہیں تو پروردگار ان کو عباس کے علم کے سائے میں رکھنا، ان کو زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا. سننے آئے ہیں یہ حبیب کا تذکرہ، سننے آئے ہیں یہ حسین کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ، حق کا تذکرہ. گفتگو شروع ہو چکی، حسین کا تذکرہ، حق کا تذکرہ. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جہاں پر حسین ہے وہیں حق ہے میرے ساتھ. جہاں پر حسین ہے وہیں حق ہے، اس لیے کہ حسین کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، حسین اس کا بیٹا ہے کہ رسول نے بھری ہوئی مسجد نبوی میں اصحاب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تھا کہ العلی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. تو جس علی کے ساتھ حق ہے اسی علی کا بیٹا ہے حسین. اب جدھر جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر حق جائے گا. تو اب یہ وراثت حق کی گئی ہے حسین کی طرف، جدھر جدھر حسین ادھر ادھر حق. اگر آج حسین دھوبی گھاٹ کے اس فرش ادا پر ہے تو یہیں پر حق بھی ہے، یہیں پر حق بھی ہے. تو ازل سے حق اور باطل ٹکراتے رہے. میرے ساتھ گفتگو شروع ہو چکی ہے اور اب میں موضوع کا اعلان کرنے جا رہا ہوں. ازل سے حق اور باطل ٹکراتے رہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پوچھا گیا علی بیٹھے ممبر سلونی پر اور سوال پر سوال علی جواب پر جواب دے رہے ہیں. تو وہیں پر کسی نے کھڑے ہو کے علی سے سوال کیا ہے، علی یا ابو الحسن، اے امیر المومنین، اے امام المتقین، اے سید المرسلین، اے قائد الغر المہجرین، سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علی نے کہا پوچھو سوال پوچھو. کہ یا علی یہ بتائیے کہ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور، کتنا خود مختار اور کتنا مجبور، کتنا مختار کتنا مجبور. علی نے ایک فلسفہ دیا جو قیامت تک کے لیے فلسفہ ہے. اور نوجوان نوٹ کرے اور میری گفتگو پوری دنیا میں اس وقت جا رہی ہے اور سب سن رہے ہیں کہ علی نے ایک فلسفہ دیا. پوچھا گیا کتنا مختار اور کتنا مجبور ہے انسان. علی نے کہا سنو، یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کائنات کا مقدر ہے، مقدر. اس کائنات کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس دنیا کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ یہاں قیامت تک حق اور باطل ٹکرائیں گے. حق اور باطل نوٹ کریں جملوں کو. علی نے کہا اس دنیا کا مقدر ہے کہ یہاں قیامت تک حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے. حق اور باطل کا مارکا رہے گا، حق بھی رہے گا باطل بھی رہے گا. کہا کہ تم اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو اب تم مجبور ہو کہ تمہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا. سوال کیا ہے؟ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار ہے. علی نے کہا قیامت تک اس دنیا میں حق اور باطل کی جنگ رہے گی. تم اس دنیا میں بھیجے گئے، آئے، پیدا ہوئے، یہ مجبوری ہے تمہاری کہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا ہوگا. رکتا میں جملہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے اور جہاں جہاں میری گفتگو اس وقت نیٹ پر سنی جا رہی ہے سب جواب دیں کہ چاہے اس دنیا کا کوئی بھی بر اعظم ہو، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو، چاہے عیسائیت ہو چاہے یہودیت ہو، چاہے ستارہ پرستی ہو چاہے شجر پرستی ہو، چاہے آفتاب پرستی ہو چاہے مہتاب پرستی ہو، چاہے بت پرستی ہو چاہے توحید پرستی ہو، چاہے خود پرستی ہو چاہے خدا پرستی ہو، جہاں پر بھی انسان آباد ہے ہر انسان اپنی اپنی جگہ حق اور باطل کی جنگ کا حصہ ہے یا نہیں. عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، بت پرست بھی ہے اور اسلام والا بھی. عیسائی اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے. جی ذرا سلام میرے ساتھ آ جائے. عیسائی اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے اور جو اس کا مخالف ہے اسے باطل پر سمجھ رہا ہے. اس لیے وہاں پر بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے. یہودی اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ کسی کو اس دنیا میں سانس لینے کا حق نہیں ہے. تو یہودی اپنے کو حق پر سمجھتا ہے اور مسلمانوں کو اور دیگر اقوام عالم کو باطل پر سمجھتا ہے. تو یہودی بھی حق اور باطل کے ٹکراؤ کا حصہ ہے. جو بت پرست ہے وہ اپنی بت پرستی کو حق سمجھتا ہے. بت پرست اپنی بت پرستی کو حق سمجھتا اور جو غیر بت پرست ہے انہیں باطل سمجھتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج انڈیا اور پاکستان میں اتحاد ہو چکا ہوگا. ہندو آپ کو نہیں مان رہا تو کہتا نہیں بت پرستی حق ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ باطل. تو بت پرست بھی حق اور باطل کی جنگ کا
کا حصہ اور پھر کلمہ گو. اب تو سمجھتے ہی یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور جو توحید پرست نہیں ہے وہ باطل پر. تو مسلمان بھی حق اور باطل کا حصہ ہے. تو بات سمجھ میں آئی. پہلا حصہ علی کی گفتگو کا کہ تم مجبور ہو اس دنیا میں آ گئے, چاہو یا نہ چاہو. سلامت رہے. یہ پیچھے والی حضرات بھی میرے ساتھ چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا. کہا یہ مجبوری ہے اور اختیار یہ ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ, چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ. ادھر ہے, یہ آپ کا حق ہے. اتنی فکری تقریر میں صرف فیصل آباد کے اس مدنے میں چھیڑتا ہوں اور مجھے آپ کی سماجوں پر اعتبار ہے کہ آپ ایک جملہ سمجھ رہے ہیں اور مجھے بتاتے جائیے آخری آپ کی طرف, چاہے آپ بولیں نہ بولیں لیکن آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ بتائیں گے کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے. تو حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہے گا. ازل سے حق اور باطل ٹکرائیں گے. علی نے کہا مجبوری یہ ہے کہ چاہو یا نہ چاہو حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا, چاہے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہو, چاہے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھے, کم از کم دل سے تو حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتے ہو. اور اختیار یہ ہے کہ اللہ تمہارے کان پکڑ کے تمہیں حق کی طرف نہیں لے جاتا. اختیار ہے, عقل دے دی تو اختیار دے دیا. یہ حق ہے, یہ باطل ہے, چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ, چاہو تو حق کے ساتھ. کہ یہ ہے مجبوری, یہ ہے اختیار. تو ازل سے ابد تک حق اور باطل ٹکرائیں گے. جہاں سے کائنات شروع ہوئی, جہاں سے انسانیت شروع ہوئی, جہاں سے تخلیق بشر کا سلسلہ شروع ہوا, آدم. اب ایک بات میرا ساتھ دیں گے تو آگے بڑھیں گے. گفتگو بہت محدود دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا ہے. میرے ساتھ آپ دیتے جائیں گے اور فکری تقریر آپ کے حوالے, اور بیچ میں ایک دم میں موضوع کا اعلان کرنے والا ہوں. میرے طرف متوجہ رہیے گا. جہاں سے تخلیق بشر کا آغاز ہوا, جہاں سے ابتدائے بشر ہے حضرت آدم علیہ السلام. آدم کون ہے؟ حق. تو جو آدم کے مقابل آ جائے وہ باطل ہوگا. یہ پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہے نا, اس لیے کہ بڑی اہم ترین گفتگو, اور جب موضوع کا اعلان کروں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ موضوع حق ہوتا. آدم اپنی جگہ حق, تو آدم کے خلاف جو ہے وہ باطل, لیکن حق کے خلاف جو ہوگا وہ باطل ہوگا. آدم حق, شیطان باطل. جملہ آپ نے ضائع کر دیا. آدم حق ہے, شیطان باطل ہے. جملہ پلٹ دو, جملہ پلٹ دو. آدم حق ہے نا اور شیطان باطل ہے. تو اب جو حق کے مقابل آ جائے وہ شیطان ہوتا ہے. جو حق کے مقابل آ جائے وہ شیطان, باطل شیطان. ہر دور میں شیطان باطل رہا ہے اور باطل شیطان رہا ہے. اور ایسا ہوا نہیں ہے کہ اللہ نے حق کی پہچان نہ کروائی. بڑا میں نے کہا تھا, ایسا ہوا نہیں کہ اللہ نے حق کی پہچان نہ کروائی. ارے اس وقت تو کوئی خطا کار انسان تھا ہی نہیں. انسان کو مشکل ہوتی ہے نا حق کو پہچاننے میں. اس وقت تو سارے کے سارے معصوم ملائکہ تھے. اللہ نے ان معصوم ملائکہ تک کو بتایا کہ آدم حق ہے, تو کیا خطا کار انسانوں کو نہیں بتائے گا کہ علی حق ہے؟ توجہ فرمائیے. تو حضرت آدم علیہ السلام حق, یعنی جہاں سے سلسلہ آغاز ہو رہا ہے, جہاں سے ابتدائے آفرینش ہے, جہاں سے تخلیق بشر کی ابتدا ہو رہی ہے, وہیں سے اللہ نے بتایا کہ ہر دور میں حق رہے. کہیں کسی دور میں بھی دنیا حق سے خالی نہیں رہی, اور حق کو میں پہچانواؤں گا کہ آدم حق ہے, اور جو آدم کا انکار کر دے وہ باطل ہے. تھا کیا مسئلہ؟ وہاں مسئلہ صرف یہ تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا میری مانو. اللہ کہہ رہا تھا میرا حکم مانو. اللہ جس چیز کو عبادت کہے گا وہی عبادت ہوگی. اپنی طرف سے عبادت نہیں بنائی جائے گی. جس چیز کو اللہ عبادت کہے گا وہ عبادت ہوگی.
اصل عبادت ہے حکم خدا کی اطاعت. جو اللہ کہے وہ مانو. اللہ ہر دور میں لائق سجدہ ہے. کسی وقت بھی اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معبود نہ ہو. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساعت، ہر نفس اللہ معبود. ہر وقت وہ لائق سجدہ. کسی وقت بھی اس کے غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہی کہہ دے کہ اس وقت مجھے نہیں آدم کو سجدہ کر، مجھے نہیں آدم کی طرف اپنے سجدوں کا رخ، تو اب اللہ کو سجدہ کرنا گناہ ہوگا. یہ صرف جملہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ملا نہیں سمجھ سکتا. ملا یہ جملہ نہیں سمجھ سکتا. عالم سمجھ سکتا. عالم سمجھ سکتا ہے جملہ. ملا یہ جملہ نہیں سمجھ سکتا. اس وقت اللہ کہہ رہا ہے مجھے سجدہ نہیں ہوگا، آدم کو ہوگا، تو اس وقت اللہ کی طرف سجدہ کرنا گناہ. حالانکہ اللہ تو ہر وقت لائق سجدہ ہے. اس وقت اللہ کی طرف سجدوں کا رخ موڑ دینا گناہ تھا. اور جو اس وقت اللہ کو سجدہ کرتا وہ یقیناً باطل ہوتا. یقیناً باطل ہوتا. کام تو حق والا کر رہا تھا، نیت باطل تھی. دیکھیں یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. دو لشکر ٹکرائے شام کی سرحد پر. ادھر بھی صفیں جمی ہوئی، ادھر بھی صفیں جمی ہوئی. مارکے کا نام صفین. ادھر بھی لشکر، ادھر بھی لشکر. ادھر علی، ادھر صبح والا، ادھر شام والا. اور ادھر وہاں سامنے والے لشکر بہت بڑا ایک جملہ کہا گیا اور بڑا حق والا جملہ تھا. وہاں سے آواز اٹھی الحکم للہ الامر للہ. حکومت بھی اللہ کے لیے ہے اور حکم بھی اللہ کے لیے ہے. علی کے چاہنے والوں نے کہا کہ علی یہ جملہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات تو حق کہہ رہے ہیں. علی نے کہا بات حق ہے لیکن نیت باطل ہے. نیت باطل. تو شیطان اللہ کو لائق سجدہ سمجھ رہا تھا. کام تو صحیح تھا، نیت باطل تھی، اس لیے کہ غرض کا سجدہ کر رہا تھا. تو اللہ نے ہر دور میں حق کو پہچانوایا. کہا حق یہ ہے آدم، اور جو حکم سجدہ سے انکار کر دے گا وہ باطل ہوگا. تو آدم اپنے دور میں حق اور شیطان اپنے دور میں باطل. تو جس کو اللہ نے حق قرار دیا، جسے اللہ حق قرار دے رہا ہے آدم، تو کیا اس آدم کو صرف نام کا آدم بنایا؟ نہیں. کہہ دیا کہ ہم نے آدم کو حق قرار دیا ہے تو ہم نے کسی استاد نے نہیں، کسی ملک نے نہیں، کسی فرشتے نے نہیں، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. آدم حق ہے، علم آدم الاسماء کلھا. یعنی حق وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کل اسم آدم کا علم ہوتا ہے. پہچان آ گئی؟ حق جو حق ہوگا اللہ کی طرف سے بنایا ہوگا وہ علم آدم الاسماء کلھا کی منزل پر ہر اسم سے واقف ہوگا، ہر علم سے واقف ہوگا. آدم حق، شیطان باطل. دور آگے بڑھا، نوح کا دور آ گیا. تو اب تو پہچاننا کوئی دشوار ہی نہیں ہے. نوح کو کسی اور نے نہیں کہا تھا کہ نوح حق ہے. نوح کو اللہ نے کہا کہ نوح حق. اللہ کا بنایا ہوا نوح حق. اور اس نوح کے ذریعے سے جو کام اللہ نے کروایا وہ کشتی، وہ حق. تو جو کشتی حق ہوتی ہے اسے کشتی نجات کہا جاتا ہے. جو حق ہوتی ہے کشتی اسے کشتی نجات کہا جاتا ہے. کہ نوح ہماری طرف سے حق اور نوح کو ہم نے کشتی نجات عطا کی ہے. تو ہم نے جسے حق بنایا ہے اسے ہم نے خالی ہاتھ نہیں رکھا. کیا دے دیا؟ کہ نوح کو ہم نے نگاہ دے دی کہ پوری قوم جہاں جہاں آباد ہے ایک مرتبہ سب پر نگاہ ڈال کے کہا پروردگار تو ان پر جلدی سے عذاب لے آ. سورہ نوح اور جناب نوح کی دعا قرآن میں جا کے پڑھ لیجئے. پروردگار تو ان سب پر عذاب لے آ اس لیے کہ میں قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں دیکھ رہا. میں قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں دیکھ رہا. یعنی اللہ نے نوح کی نگاہ کو میزان حق قرار دے دیا. کہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو سامنے کے آدمی کی بات کرو نا. اس کی قیامت تک کی نسلیں تو ابھی آئی ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ حق کہتا ہے اسے نگاہ حق دیتا ہے. نگاہ حق دیتا ہے. میں نے جملہ اردو میں کہا تو آپ خاموش ہو گئے. جسے اللہ حق کہتا ہے اللہ اسی کو عین اللہ بھی کہتا ہے.
ادھر سلامت رہے آپ. تو نوح اپنے دور میں عین اللہ، اپنے دور میں عین اللہ، اس لیے کہ نوح کی نگاہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ رہی تھی. یہ پروردگار ان میں سوائے فاجر اور کافروں کے کوئی نہیں آنے والا. کیوں نوح تم نے کیسے دیکھ لیا؟ ابھی تو ان کی نسلیں ان کے سلبوں میں، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ کہ جہاں اللہ جس نگاہ کو اپنی نگاہ کہہ دے، جس آنکھ کو اپنی آنکھ کہہ دے، وہ آنکھ قیامت تک دیکھ رہی ہوتی ہے، نسلوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ اختصاص ہے میرے مولا علی کا. میں اس منزل پر مولا علی کی آنکھ کو اللہ کی آنکھ نہیں کہوں گا. اس منزل پر میں مولا علی کی تلوار کی آنکھ کو اللہ کی آنکھ کہوں گا. کہ جو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے، تو جسے اللہ حق قرار دے اسے اللہ خالی حق نہیں رہنے دیتا. کہ اپنے دور میں آدم حق، ہم نے آدم کو علم دے دیا آسمان کا. اپنے دور میں نوح حق، تو ہم نے نوح کو نگاہ دے دی، کشتی نجات دے دی. اب نوح کے مقابلے میں جو ہو وہ باطل. نوح کے مقابلے میں جو ہو، نوح کی قوم تو باہر تھی، پہلے تو گھر میں ہی مخالفت تھی. نوح جیسے نبی کی بیویاں نوح کی مخالف، یعنی نبی کی بیوی مخالف ہو. تو اب جب نوح حق ہے تو امرات نوح باطل، نبی کی یہ بیویاں باطل ہو گئے. اس لیے کہ حق کے مقابل آ گئے. قرآن ہے، قرآن ٹھیک ہے. تو اب آدم اپنے دور میں حق، آدم کے مقابل شیطان آیا باطل. نوح اپنے دور میں حق، نوح کے مقابل جو بھی آ گیا باطل. تو اللہ حق کی بھی پہچان کرواتا ہے. گلزار بنا دی، ملکوت تک بھیج دیا. کیا ہم تمہیں ملکوت دکھاتے، اپنے اقتدار کا تمہیں مرکز دکھاتے. جاؤ دیکھو ہم کیسے مردوں کو زندہ کرتے، اب کس طرح رزق تقسیم کرتے. اے نوح، اے ابراہیم، ہم تمہیں ملکوت السماوات والارض دکھا رہے ہیں. تو جسے حق کہا اسے سب کچھ عطا کر دیا. موسیٰ اپنے دور میں حق، موسیٰ اپنے دور میں حق، ید بیضا بھی دیا حق کو، عصا بھی دے دیا، اور زبان کو تاثیر بھی دے دی. ایسا مارو گے دریا دو ٹکڑے ہو جائے گا، جتنے ٹکڑے چاہو گے ہوتے چلے جائیں گے. پیدا دے دی، ہاتھ ایسے کرو گے پھر دنیا منور ہو جائے گی. اور ہمیں تو طور پر بار بار بلا رہے ہیں، آؤ ہم سے بات کرو، آؤ ہم سے بات کرو. تو نوح اپنے دور میں حق، اور جو حق کے مقابل آ گیا فرعون وہ باطل. جو حق کے مقابل آ جائے وہ باطل. عیسیٰ اپنے دور میں حق، تو حضرت عیسیٰ کو خالی ہاتھ میں رہنے دیا. عیسیٰ جس سے ہم بیمار پیدا کرے اسے تم شفا دے دو. عیسیٰ جسے ہم مردہ کر دیں اسے تم زندہ کر دو. عیسیٰ جسے ہم نابینا پیدا کریں اسے تم بینائی دے دو. عیسیٰ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، تم پرندے بناؤ مٹی سے. جیسے ہم نے آدم کی جسم میں روح ہوگی ویسے تم پرندوں کے جسم میں روح ہوگو، اور وہ اسی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. حضرت عیسیٰ اپنے دور میں حق، تو جو عیسیٰ کے مقابل آ گیا وہ باطل. جو عیسیٰ کے مقابل بنی اسرائیل آ گئے وہ باطل. تو اب سلسلہ رکے گا تو نہیں نا؟ کیا ابھی بھی کچھ کہنے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ یہی تک تو آپ کو لانا تھا. آدم اپنے دور میں حق، شیطان باطل. نوح حق، جو نوح کے مقابل آ جائے وہ باطل. ابراہیم حق، جو ابراہیم کے مقابل آ جائے وہ باطل. موسیٰ حق، جو موسیٰ کے مقابل آ جائے وہ باطل. عیسیٰ حق، جو عیسیٰ کے مقابل آ جائے وہ باطل. جو سلسلہ رکا نہیں. محمد حق، جو محمد کے مقابل آ جائے وہ باطل. سلسلہ رکا نہیں. علی حق، جو علی کے مقابل آ جائے وہ باطل. اب سلسلہ رکا نہیں. حسن حق، جو حسن کے مقابل آ جائے وہ باطل. سلسلہ رکا نہیں. حسین حق، جو حسین کے مقابل آ جائے وہ باطل. سلسلہ رکا نہیں. ارے زین العابدین حق، جو زین العابدین کے مقابل آ جائے وہ باطل. محمد